اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وآتوا واو کے معنی اور یہ آتا یاتی جس طرح آتا ہے کلمہ ہم بالکل اردو میں عین اور توئے سے لکھتے ہیں. کلمہ یہی ہے. واو الف تو جمع کی علامت. عطا کرو دے دو. الیتامہ یتیم کی جمع ہے یتامہ. وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ عین اور توئے سے پڑھیں تو یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ آتو تو دو واو الف تو جمع کی علامت. یتیم کی جمع یتامہ یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اموالہم مال کی جمع ہے اموال. ہم ان سب کے یتیموں کو ان کے اموال دے دو, ان کے مال دے دو. مال بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. وَلَا تَتَبَدَّلُوا واو کے معنی اور لا کا مطلب نہیں. تتبدلوا تبدیل کرنا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تتبدل تو بدل واو الف جمع کی علامت ہے. وَلَا تَتَبَدَّلُوا تم سب تبدیل نہ کرو. لا نے نفی نہیں منع کر دیا ہے. وَلَا تَتَبَدَّلُوا کیونکہ لا نفی بھی کرتا ہے اور منع بھی کرتا ہے اور سیاق و سباق بتا دیتا ہے کہاں اس نے نفی کی ہے. لا یاقلون وہ عقل نہیں رکھتے. لا تتبدلوا تم سب تبدیل نہ کرو. الخبیث خبیث کا بالطیب طیب کے ساتھ. بے خبیث کہتے ہیں برے مال کو اور طیب کہتے ہیں پاکیزہ مال کو, عمدہ مال کو, اچھے مال کو. طیب کے اندر پاکیزگی پائی جاتی ہے اور خبیث کے اندر پلیدی پائی جاتی ہے. اس کا عکس ہے یہ. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں خبیث بھی اور طیب بھی. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ یتیموں کا مال ان کو واپس دو. یہ غزوہ احد کے بعد کے اوپر تبصرہ جب ہو رہا ہے تو وہ جو لوگ شہید ہو گئے 70 افراد شہید ہو گئے ان کے بیویاں اور بچے جو باقی رہیں گے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہاں پر اللہ جل شانہ نے خاص احکام دیے ہیں. یتیم تو نہیں, بچے چھوٹے جو ہیں وہ تو نہیں اپنا کاروبار کر سکتے تو ان کے مال تمہارے پاس آ گئے ہیں. تم چچا ہو, تم تایا ہو, تم پھپھا ہو, تم خالو ہو, تم جو بھی ہو, تم نے ان کے مال کو لے کر اپنے مال کے ساتھ ملا کے کام شروع کیا تو کہا یتیموں کا مال ان کو واپس دو اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو. ان کا مال جو ہے اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس میں سے کچھ پیسے کھا کر اسے برباد نہ کرو. وَلَا تَأْكُلُوا واو کا مطلب اور لا کا مطلب نہیں, یہاں منع کر دیا گیا ہے. تَأْكُلُوا آکلا اس نے کھایا. اردو میں بھی کہتے ہیں عقل حلال اور عقل حرام. کھانے والی چیزوں کو اردو میں بھی معقولات کہتے ہیں. آکلا اس نے کھایا. یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا, اور تاکلو تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے. آکلو میں کھاتا ہوں یا کھاؤں گا. ناکلو ہم کھاتے ہیں یا کھائیں گے. ولا تاکلو واو الف جمع کی علامت ہے. جو بچ گئے ہو لوگوں جن کے ذمے وہ یتیم اور بیوائیں آئی ہیں ان کے مالوں کو نہ کھاؤ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ ان کے مالوں کو نہ کھاؤ. اموال جمع مال کی ہے, ہم ان کے. إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِلَىٰ کی طرف, أَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ. إِنَّهُ اِنَّ بے شک ہو بے شک وہ ہے, کانا ہے, حوبن ہے واو اور با سے نکلے گا. یہ کلمہ ہماری زبان میں اس طرح استعمال نہیں ہوتا. عربی میں نکالیں گے ہا واو اور با, ڈکشنری کے اوپر سے دیکھیں گے تو وہاں یہ کلمہ نکل آئے گا ہوب. یہ ہوب کا کلمہ ہے واو بے. ہوب کہتے ہیں گناہ کو.
اس کا باب ہے ناصرہ ینصرو ہابا یہوبو ان کانا انہو کانا بے شک وہ ہے ہوبن وہ ہوب ہے وہ گناہ ہے اور گناہ بھی کون سا کبیرہ جو بڑا گناہ ہے. آدمی جو بھی حرام حلال کماتا ہے وہ سوچ سمجھ کے کما رہا ہوتا ہے. جو سوچ سمجھ کر گناہ کیا جائے اللہ کی مخالفت کی جائے وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. انہ کان ہوبن کبیرہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. یتیموں کا مال نہ کھاؤ بیواؤں کا مال نہ کھاؤ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ یہ بہت بڑا گناہ ہے. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے. کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام